بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شور سے شور تک کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، شور کے خاتمے اور شعور کی بیداری میں میرا ساتھ دے رہے ہیں سروراجیہ انقلابی پارٹی کے مرکزی صدر جناب سجاد افضل صاحب۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ سروراجیہ انقلابی پارٹی جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی جو مومنٹ ہے اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہمیں یہ جماعت نظر آ رہی ہے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا اس جماعت کو، لیکن تھوڑے وقت میں ایک جو نیریٹو ہے ریاست کی آزادی کو لے کے، اس پہ کافی ایکٹیولی بیسس پہ کام کرتے نظر آئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست کی آزادی کی بعد جب جس بھی جماعت خود مختاری کے ایک نیریٹو کو لے کے جو بھی جماعت نکلی ہو، مختلف طرح کی قدغنیں، فتوے، مذہبی الزامات ان پہ عائد ہوتے رہیں، لیکن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے ایک اگر مذہبی حوالے سے بھی تعارف کروایا جائے تو اس میں بھی ان کا ایک اہم ہمیشہ سے کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سجاد صاحب پوچھنا چاہوں گا آپ سے، مسئلہ کشمیر فلش پوائنٹ گائے بگائے کبھی بنتا ہے، کبھی نہیں بنتا۔ دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سمجھنے کے لیے یہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کے اسٹوڈیو میں پہلی دفعہ حاضری دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر تو اب ختم ہو گیا ہے، اب مسئلہ ریاست جموں کشمیر شروع ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یعنی اس کو ایک 75 سال تک دونوں ممالک نے ویلی کی حد تک جو محدود کر رکھا تھا، اگست 2019 کے بعد ہندوستانی اقدام کے بعد یہ مسئلہ ریاست جموں کشمیر کی تمام اکائیوں میں برابر طور پہ اب فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ دنیا میں بھی توجہ کا حامل ہے، لیکن سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ جن کا مسئلہ ہے ان لوگوں میں جتنی اکائیاں تھیں، گلگت بلتستان، جموں، لداخ اور آزاد کشمیر اور ویلی میں برابر اب ریاست جموں کشمیر کے مسئلے پہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اور اس پچھلے 2-3 سال میں ریاست کی تمام اکائیوں میں اس حوالے سے شعور بھی بڑھا ہے اور ایک اویئرنیس آئی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو جو مسئلہ کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اب یہ ریاست گیر مسئلہ بن گیا ہے۔ سزا صاحب، 70-72 سال گزر گئے، مسئلہ جوں کا توں ہی ہے، بلکہ پہلے جو حالات تھے اس کے حل کے لیے جو نظر آ رہا تھا تو وہ زیادہ آسان تھا، اب کافی مشکل ہو چکا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں قصوروار کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے یہ کہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، مسئلہ ریاست جموں کشمیر کا اگر قصوروار کہیں تو سب سے بڑا قصوروار تو برطانیہ ہے، جس نے یہ مسئلہ یہاں پیدا کیا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب برطانیہ یہاں سے جانے لگا تو جاتے وقت اس نے جب سب کنٹیننٹ کی تقسیم کی تو اس تقسیم کے نتیجے میں اس خطے کو ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پہ قائم رکھنے کے لیے برطانیہ نے یہ مسئلہ پیدا کیا، اور برطانیہ اس خطے کی اقوام کو آپس میں لڑا کر اپنے مفادات، مغرب کے جو مفادات ہیں اس خطے سے، ان کو وابستہ رکھنا چاہتا تھا، اور اس میں وہ کامیاب رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس مسئلے کے ذمہ دار ہندوستان اور پاکستان کی اشرافیہ ہے، یہاں کی برسر اقتدار قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس مسئلے کو اپنے ایک لڈو کی دکان بنا کے اپنے ایک بزنس کے طور پہ آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں یہاں کے کروڑوں انسان جو ہے وہ آج غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور تیسرے درجے میں ریاست جموں کشمیر کی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ جو مظفر آباد میں بیٹھی ہے، جی بی میں بیٹھی ہے، یا جموں کشمیر کے اس پار بیٹھی ہے، اس لیڈرشپ نے اس مسئلے کو طول دیا، اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا۔ تو مرحلہ وار اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ برطانیہ، اس کے بعد برطانیہ کی جانشین امریکہ، بین الاقوامی طاقتیں، اور پھر دوسرے درجے میں ہندوستان پاکستان کی اشرفیہ، اور پھر ریاست جموں کشمیر کی پولیٹیکل ایلیٹ، یہ اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ نے بات کی ہندوستان اور پاکستان کو قصور ٹھہرایا، جی، اگر بات کی جائے یہاں پہ اس پار کشمیر کی بات کریں، آزاد کشمیر کی بات کریں، آپ کے بڑے ہمارے ابو اجداد اٹھ کے ان کا ایک فیصلہ تھا الحاق پاکستان۔ اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو وہاں پہ ووٹ دیا جاتا ہے الحاق ہندوستان کے نظریے پہ، تو قصوروار پاکستان کیوں یا قصوروار ہندوستان کیوں؟ بہت اچھا سوال آپ کا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو الحاق کا نقطہ نظر اس پار یا اس پار پیدا ہوا،
یہ پیدا کرنے میں بھی دہلی اور اسلام آباد کا بڑا بنیادی اور کلیدی رول ہے. یہاں کے لوگوں کو لالچ دے کے، مفادات کا اسیر بنا کے، یہاں کے بونے سیاستدانوں کو خرید کے انہوں نے اس طرح کے جو فکر و نظر ہے اس کو یہاں لانچ کیا ہے. دیکھیے الحاق کے حوالے سے اگر آج بات کیجیے، آج 20 ہے تو کل 19 کو الحاق پاکستان کا ایک دن بھی بنایا گیا ہے. 19 جولائی کے جو قرارداد مسلم کانفرنس کے ایک چھوٹے سے دھڑے نے، خود سردار محمد ابراہیم خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلم کانفرنس کے ایک اقلیتی گروہ نے یہ قرارداد پاس کی ہے. اور قرارداد کیا تھی؟ قرارداد یہ تھی کہ مہاراجہ ہری سنگھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کریں. اس قرارداد کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. چونکہ قانون آزادی ہند کے تحت یہ اختیار مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس تھا، کسی مسلم کانفرنس، نیشنل کانفرنس یا کسی اور پارٹی کے پاس نہیں تھا. اور ویسے بھی مسلم کانفرنس ریاست جموں کشمیر کی کوئی نمائندہ عوامی جماعت تھی نہیں. اور اس میں بھی 18 جولائی کو ایک خود مختار کشمیر کی قرارداد مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی میں پاس ہو چکی تھی، جس کے بعد 19 تاریخ کو چند لوگوں نے یہ قرارداد پاس کروا کے مہاراجہ سے مطالبہ کیا. اور اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں مہاراجہ ہری سنگھ سے کہا گیا کہ آپ الحاق پاکستان کا فیصلہ کریں، اور اگر آپ نے الحاق ہندوستان کا فیصلہ کیا تو ہم راست اقدام کریں گے. تو مہاراجہ نے تو کوئی الحاق ہندوستان کا فیصلہ نہیں کیا، پھر راست اقدام کیوں کیا گیا؟ پھر یہاں کیوں بغاوت کی گئی؟ تو سچی بات یہ ہے کہ الحاق پسند طاقتوں نے، آپ نے ٹھیک کہا کہ اس پار یا اس پار، ہندوستان نواز یا پاکستان نواز جتنی پارٹیاں ہیں، انہوں نے بھی ریاست جموں کشمیر کے اس مسئلے کو طول دینے میں بنیادی رول پلے کیا ہے، اور یہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے. آپ کے جماعت کی بات کریں یا آزادی پسند جتنے بھی نعرے ہیں جماعتیں ان کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہم چاہتے ہیں. ریاست کی آزادی کی بات وہ اس حوالے سے کرتے ہیں. اگر آپ بات کریں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی بات کریں تو وہاں پہ تو تھرڈ آپشن ہمیں کہیں نہیں ملتا. آپ کو جب چناؤ کرنا ہوا، فیصلہ کرنا ہوا، پلیبیسائڈ ہوا، تو دو ہی آپشن وہاں پہ موجود ہیں، پاکستان یا ہندوستان. دیکھیں ہماری پارٹی تو یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ مینڈیٹری بھی نہیں ہے. ان کی پوزیشن تو ایک اخلاقی پوزیشن ہے. وہ تو ایک مشاورتی حوالے سے ایک پوزیشن تھی کہ دو فریق وہاں چلے گئے، پہلے ہندوستان بعد میں پاکستان. انہوں نے وہاں اپلیکیشن دی، اور اپلیکیشن کے جواب میں یونائٹڈ نیشن نے ان کو ایک سجیشن دی، ایک مشورہ دیا کہ آپ رائے شماری کروائیں. چنانچہ یہ معاملہ سن 50 کی دہائی کا ہے. آج رائے شماری کے ایشو پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں گڑے مردے کھودنے کی بات ہے. یونائٹڈ نیشن کی نہ یہ ذمہ داری ہے، نہ یہ قراردادیں مینڈیٹری ہیں، اور نہ ان کی کوئی اہمیت ہے، اور نہ یونائٹڈ نیشن دنیا میں کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہ دنیا کی قوموں کی آزادی کا فیصلہ کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنی قومی آزادی کی تحریک کو کسی یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن کا پابند بنا کے، ان کا محتاج بنا کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قومی آزادی کی تحریک اپنی عوام کی قوت سے لڑنی چاہیے. آپشن دیکھیے یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ 13 اگست کی قرارداد کیا تھی، پھر 5 جولائی کی قرارداد کیا تھی، اور ان قراردادوں میں پاکستان ہندوستان کا رول کیا ہے. اس پہ ایک بات کی جا سکتی ہے تفصیلی معلومات کے حوالے سے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے. جی اچھا، بات اگر یونائٹڈ نیشن کی نہیں ہے، آپ نے جیسے کہ کہا کہ اس وقت ہماری قوم اور ہماری پبلک جو ہے وہ خود ایک فیصلہ کرے گی، تو آپ کے سٹیجز سے بھی ہم نے دیکھا ہے، یا دیگر آزادی پسند لبریشن فرنٹ کی اگر بات کریں تو وہ بھی ہمیشہ استدعا جو ہے، منتیں جو ہے، جا کے ایک سیاسی بیانیے کو پلیبیسائڈ کی جو بات ہے، تو وہ ہمیشہ ان کے جھکاؤ، ان کی نظریں انٹرنیشنل کمیونٹی ہو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، انہی کی طرف تو ہوتی ہیں. دیکھیے ہم نے تو ہر کبھی یہ مطالبہ اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں کیا، لیکن جو آزادی پسند پارٹیاں اس پہ بات کرتی ہیں تو بات کرنے کا تو حق ہے. یونائٹڈ نیشن ایک ادارہ تو موجود ہے، اس ادارے سے یہ بات کرنا یا اس تک یہ مطالبہ پہنچانا یا عالمی برادری سے درخواست کرنا یا اس تک یہ بات پہنچانا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اپنی پبلک کو شعور دینا، اپنی پبلک کو اس پہ ابھارنا، اور دوسرا یہ کہ دنیا کی اقوام کی توجہ اس طرف مبذول کروانا. یہ تو ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. اس حصے کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز بسا اوقات اس طرح کے مطالبات کرتی رہتی ہیں. اور دیکھیے دنیا کی توجہ اس مسئلے پہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان نے اس کو اپنا سرحدی تنازع بنایا ہوا ہے، اور دنیا کی قوموں کے سرحدی تنازعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ جب تک ہماری قومی آزادی کا مسئلہ نہیں بنے گا،
یہاں کے 2 کروڑ انسانوں کی، یہاں کے کم و بیش 85,000 مربع میل رقبے کے انسانوں کی فیوچر کا ایشو نہیں بنتا جب تک، اس وقت تک دنیا اس پہ توجہ نہیں دے سکتی. لہٰذا اس کو سب سے پہلے ہمیں نیشنلائز کرنا چاہیے، یعنی اپنی قوم کی پرتوں میں، نچلی پرتوں میں اس کو لے جانا چاہیے، اور پھر دنیا کی توجہ اس طرف ہم مبذول کروا سکتے ہیں. جی، الحاق کے نظریے سے آپ کو اختلاف کیوں ہے؟ اچھا، الحاق کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. دیکھیے، یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے. الحاق کوئی نظریہ نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں، الحاق مفادات کی ایک لڑائی ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہ ادھر کے لوگ اسلام آباد سے الحاق کی بات کر کے اور ادھر کے لوگ دہلی سے الحاق کی بات کر کے صرف اپنی مراعات اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو سمیٹنے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اندر سے یہ بھی الحاق نواز نہیں ہے. ان کے اندر بھی ایسی کو چند اکا دکا لوگ ہیں کہ جو زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں. بصورت دیگر الحاق ایک سیاسی عمل ہے جو بنتا بھی رہتا ہے، ٹوٹتا بھی رہتا ہے. الحاق کیا ہوتا ہے؟ الحاق یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ قوم اپنی وقتی ضرورتوں کے پیش نظر کسی دوسرے ملک سے کچھ امور میں منسلک ہو جاتی ہے، اور وہ کسی وقت مناسب وقت پہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہاں کچھ لوگ کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ریاست جموں کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہے. ورنہ اگر صرف الحاق کی بات کی جائے تو الحاق ہوتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. الحاق کریں نا پوری ریاست جموں کشمیر کا. آج میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں کہ جان ہے تو ریاست جموں کشمیر کا الحاق کر کے تو دیکھیں. یہ ممکن نہیں ہے. 4,000 مربع میل کا تو الحاق نہیں کر سکتا. الحاق تو پوری ریاست جموں کشمیر کا ہوگا. تو پوری ریاست جموں کشمیر میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو جب سنوائی نہیں ہے تو خام خواہ یہ الحاق کی باتیں کر کے صرف اپنے مفادات اور اسلام آباد سے اور راولپنڈی سے جو ہے وہ اپنے رشتے استوار کرنے کی بات ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. آپ نے سردار ابراہیم صاحب کی بات کی اور مسلم کانفرنس پہ ان کی تنقید کا حوالہ دیا، تو ان کا بھی بیانیہ رہا. ابراہیم صاحب کو ہم نے بھی کئی بار سنا، سوال بھی پوچھے. انہی کے بیٹے آج کل وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی ہیں، بلکہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس شناختی علامت ہے جس پہ کشمیر لکھا ہے تو وہاں پہ بھی پاکستان ہونا چاہیے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، راولہ کوٹ میں پروگرام ہوا، انہوں نے یہی کہا کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی تبھی ممکن ہے کہ یہاں کی تمام اکائیوں کو ایک ہو کے، اور اس کی جو تقسیم ہے اس کے خلاف لوگ ایک ہو جائیں. تو دوسری طرف ابراہیم صاحب کے بیٹے جو ہے ان کا کیا بیانیہ ہے؟ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اقلیت کیسے ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں، چاہے وہ آپ کے مذہبی جماعتیں ہوں، وہ تو اس کو ایک ایمان کا حصہ سمجھتی ہیں الحاق کو. تو آپ کیسے اس کو آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت تھوڑا تعداد میں لوگ؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں نا، آپ چیک کیا کریں کہ جب راجہ فاروق حیدر ریاست جموں کشمیر کے کسی مسئلے پہ بولتا ہے، اگرچہ دوگلی پالیسی ہوتی ہے اس کی اکثر، لیکن آپ نیچے پبلک میں دیکھیں کہ جتنی داد اس کو اس پہ ملتی ہے اتنی کسی اور چیز پہ نہیں ملتی. جی، مسئلہ یہ ہے کہ سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے 47 کے حالات میں ایک نیریٹو دیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے اپنے 40 سالہ تجربے کے بعد کشمیر ساگا کے 22 نمبر باب میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ سروائیو کر سکتی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کو اس کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کر لینا چاہیے. میرا خیال ہے سردار ابراہیم خان کے پوتے کو اپنے دادا کی کتاب پڑھنی چاہیے. ایک آدمی جو الحاق کا علمبردار رہا ہے لیکن وہ الحاق سے لاسٹ ٹائم دستبردار ہو گیا ہے. اپنے آخری عمل جو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے بھی ہوتا ہے، تو خاتمے کے وقت سردار محمد ابراہیم خان صاحب اس سے دستبردار ہو کے چلے گئے. جہاں تک بات ہے اقلیت کی، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چند جو اوپر بیٹھے ہوئے لیڈر ہیں ان کے مفادات ہیں. دیکھیے، جو آدمی ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور شناخت کی بات نہیں کرتا اور کسی طور پہ الحاق کی بات کرتا ہے، یا تو وہ مفادات کے لیے کرتا ہے، لالچ کے لیے کرتا ہے، خوف کی وجہ سے کرتا ہے، یا جہالت ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ آپ کو ان کی پارٹیوں کی ذیلی پرتوں میں ملیں گے وہ گھر بیٹھ کے بیچارے یہی رونا دونا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ رہنا چاہیے، ہماری اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے. تو نیچے سے لوگ لیکن اس معاملے میں کبھی انتخاب ہی نہیں ہوا نا. آزاد کشمیر یا مقبوضہ بھارتی مقبوضہ کشمیر یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا کبھی انتخاب علاقہ اور خود مختاری پہ ہو گئے تو ایک دفعہ دیکھ لیں، لوگوں کی رائے کا پتہ چل جائے گا. اس پہ یہ انہیں نہیں دیتے. دوسری بات یہ آپ سے عرض کروں، مولانا فضل الرحمان نے راولہ کوٹ میں کھڑے ہو کے انکلوڈ اپنی جماعت سب کے منہ پہ تھپڑ رسید کی ہے. نہ مولانا فضل الرحمان کا آزاد کشمیر چیپٹر اس بات کو سمجھتا ہے،
نہ آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیاں اس پہ قائم ہیں، جو بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے، اور میں سلام کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی اس رائے کو کہ انہوں نے ریاست جموں، اور یہ مولانا فضل الرحمان کا بہت شروع سے بیانیہ ہے، یاد رکھیں 87 میں مولانا فضل الرحمان نے راولہ کوٹ میں کھڑے ہو کے یہی بات کی تھی کہ جن سے تم توقع لگائے بیٹھے ہو ان سے کبھی آزادی نہیں مل سکے گی، تمہیں اپنا آزادی کی لڑائی خود لڑنی پڑے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان کشمیر چیپٹر میں بڑے کلیئر اور دو ٹوک ہیں، لیکن ان کی جماعت کا یہاں بڑا برا حال ہے، وہ نہیں یہ بات سمجھتے۔ اچھا، ایک اور بات جو 72 سالوں میں آپ قوم کو نہیں سمجھا پائے، لیکن جن جماعتوں سے اسلام آباد سے آپ کو شکوہ ہے، تو وہ اس نے قوم کو بڑی اچھی طرح سے سبق یاد دلایا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، تو یہ اس کی شارگ ہے، اور یہ ایک ایمانی ایک آپ کی ایک ضرورت ہے کہ آپ ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کریں۔ تو کیا 72 سالوں میں آپ اس قوم کو سمجھانے میں ناکام نہیں رہے کہ یہ ریاست کا جو مسئلہ ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، یہ بات ہم سمجھانے میں کتنے کامیاب رہے یا ناکام رہے، اگر اس کو رہنے دیں ہم اپنی ناکامیاں بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کے جبر نے، پاکستان کے قبضے نے، یہاں کے سیاسی اور معاشی قبضے نے لوگوں کو ایز خود یہ بات اب بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے۔ اب آپ کو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کہیں سننے کو ملتا ہے؟ اب یہ مذہبی رشتہ، یہ پچھلے 2-3 سال سے یہ آوازیں خاموش ہو گئی ہیں، اور اگر کہیں یہ آواز اٹھتی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا کسی کو۔ ایون کہ سیاسی پارٹیاں جو الحاق نواز پارٹیاں ہیں وہ اب یہ نعرہ بھی نہیں لگواتی اپنے جلسوں میں، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی نہیں لگواتی، کیونکہ ان کو پبلک کی ریزسٹنس کا پتہ ہے، پبلک سینٹیمنٹ کا پتہ ہے۔ پاکستان نے اپنے جبر کے نتیجے میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ملکوں کا ملکوں سے کوئی مذہبی رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر مذہبی رشتہ ہوتا تو پاکستان آزاد کشمیر کے اس چھوٹے سے خطے کو آج اتنی ترقی بخشتا کہ لوگ سوچتے کہ واقعی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لیکن ان کے ظلم اور جبر نے، ناانصافیوں نے جس قدر غربت اور جہالت آزاد کشمیر میں پیدا کی ہے، اس نے یہ بات لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا لی ہے، اور اب کسی مذہبی رشتے کی آواز کہیں سے اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ بہت خوشائند پہلو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پبلک میں ایک بھلا کا شعور آ گیا ہے۔ ہاں ہماری کمزوریاں ہیں، ہم پبلک کو منظم کرنے میں، متحرک کرنے میں، اس پہ کھڑا کرنے میں ابھی تک اس لیول پہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور شاید اس کی وجہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لوگ ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لوگ پھر انہی سے توقعات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو کمپریس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے لوگوں کی ان کی توقعات ان سے نہیں بن سکیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آزادی پسند جو لوگ ہیں، دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کے جو بیسک نیڈز ہیں، لوگوں کو یہاں پہ ہاسپٹلائزیشن کا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، ہیلتھ کا، دیگر سماجی سیاسی بہت سے مسائل ہیں۔ اب ہماری قوم کا مسئلہ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بھوک ہے، یہاں پہ افلاس کی جو ہے وہ ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، لیکن آزادی پسندوں کی جو ایجنڈاز میں کبھی نہیں رہا، وہ قوم ہمیشہ ان سے اسی لیے دور رہی، لوگ ہمیشہ اس لیے دور رہے۔ تو لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ آزادی تو دور کی بات، بھوک سے آزادی کا بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے، یہاں پہ غربت سے آزادی کا بیانیہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ ہی اس کا حل ہے، تو ہم کون سی ان کی آزادی پہ یقین کریں؟ دیکھیے، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن میں ایک آپ سے عرض کروں، ایک معاملہ ضرور ہے اس ضمن میں، جو انتخابی عمل ہے، اس انتخابی عمل میں آزادی پسندوں کی شرکت نہ کرنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہمیں۔ شاید یہ اگر بہت ہی لیٹ ہوتا تو 90s کی دہائی میں ہمارے آزادی پسندوں کو فی الفور پارلیمانی سیاست میں جانا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی توقعات ان سے بھی جڑتی۔ لوگ پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں گئے، بہت کم لوگ پارلیمانی سیاست کی طرف گئے ہیں، اور بہت لیٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پبلک سے بہت دور ہو گئے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آج بھی پبلک رائٹس کی لڑائی چوکوں چوراہوں اور سڑکوں پہ سب سے زیادہ آزادی پسند لڑ رہے ہیں۔ آج الحاق نواز پارٹیوں کے کارکنان صرف ذاتی مفادات، ذاتی مراعات اور ذاتی عہدے لینے کے لیے اور ذاتی چکا چوند کے لیے ان پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پبلک رائٹس پہ کبھی کسی موومنٹ کا حصہ بنتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ پبلک رائٹس پہ اگر آج لڑائی ہے، کم از کم میں اتنا ضرور دعوے سے کہوں گا کہ پونچھ میں سب سے زیادہ عوامی حقوق کی لڑائی، بجلی کے معاملات ہوں، روزگار کے معاملات ہوں، مہنگائی کا ایشو ہو، بنیادی ضروریات کا ایشو ہو، اس میں سب سے زیادہ عوامی پرتوں میں لڑائی آج آزادی پسند لڑ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوشائن پہلو ہے، یہی چیز ان کو پارلیمانی سیاست کی طرف بھی لے کر آئے گی۔
تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پبلک رائٹس کے حوالے سے جو ایک لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مفادات جڑے ہوئے ہیں ہماری حکمران پارٹیوں کے ساتھ، وہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہ بھی اگر ملے گا تو آزادی پسندوں سے ہی ملے گا. اچھا سجاد صاحب، پروگرام کا وقت کم ہے، مختصراً میں جاننا چاہتا ہوں، آپ پہ الزام ہے آپ کی جماعت پہ آزادی پسند تحریکوں اور جماعتوں کی طرف سے کہ آپ نے پارلیمانی سیاست اور انتخابات کے عمل کی طرف رخ کیا، تو اسلام آباد کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی تھی کہ آپ نے انتخابی عمل کی طرف رخ کیا؟ ہاں، یہی مسئلہ ہے نا، یہی الزام رہا آزادی پسندوں پہ کہ یہ پارلیمانی سیاست کی طرف جائیں گے تو ان کے اوپر الزام لگے گا کہ انہوں نے علاقے کی سائن کر لی، انہوں نے اسلام آباد کو خوش کرنے کا کام کر لیا، اور اس سے ڈر کے خوف سے جو ہے نا وہ آزادی پسند پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں گئے. ہم نے یہ جرت کیا، اور ہم سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے یہ جرت کی ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف جھکاؤ کرتے تو سب سے پہلے ہم اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرواتے. ہم پارٹی میں وہ ریکوائرمنٹس جو ریاست کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو پورا کرتے. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہم نے پارلیمانی سیاست کسی سو کالڈ جو روایتی اگر اسلام آباد کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تو میرا خیال ہے ہماری پوری الیکشن کیمپین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو کوئی اولا ہاتھ نہیں رکھا. ہم نے تو برابر اسلام آباد اور دہلی کو للکارا ہے، اور برابر اسلام آباد کے مظالم کے خلاف جہاں آواز بلند کی ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کا استحصال ہی اسلام آباد نے کر رکھا ہے، راول پنڈی نے کر رکھا ہے. تو کہیں اسلام آباد کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم کلیئر اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ اسلام آباد کا قبضہ یہاں سیاسی قبضہ ہے، معاشی قبضہ ہے، فوجی قبضہ ہے، سماجی قبضہ ہے، اور اس قبضے سے جان چھڑانے کے لیے ہم پارلیمانی سیاست میں بھی قدم رکھے ہوئے. ہم نے لڑائی کا ہر میدان جو ہے، جو بھی میدان ہمیں میسر آئے گا اس میں لڑیں گے. اس پہ دیکھنے میں آیا کہ آپ پہ ایک اور الزام ہے کہ تمام آزادی پسند قوتوں پہ کہ آپ ہندوستان کے بیانیے کو لے کے آئے ہیں، آپ ہندوستان پیسے دے کے امپورٹ کر کے آپ کو یہاں پہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ آپ کی سیاسی بیانیہ ہو، آپ کی تحریکیں ہوں، ہمیشہ وہ اسلام آباد کے خلاف رہتی ہیں، لیکن ہندوستان کے خلاف چاہے وہ سیاسی محاذ کی بات ہو، چاہے وہ جس بھی سٹیج کی بات کریں، تو اس طرح وہ آپ کا بیانیہ ہمیں نظر نہیں آیا. کیا یہ الزام درست نہیں ہے آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ الزام نہیں ہے. کیوں کہ آزاد کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ نہیں ہے، گلگت بلتستان پہ ہندوستان کا قبضہ نہیں ہے. جن علاقوں پہ جس ملک کا قبضہ ہے اسی قبضے کو للکارنا چاہیے. یہاں بیٹھ کے ہندوستان کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارتی مقبوضہ خطے کو تو مقبوضہ سمجھتے ہیں لیکن پاکستانی مقبوضہ خطے کو مقبوضہ نہیں سمجھتے. لہٰذا دو ٹوک موقف ہمارا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ ہر طرح کا قبضہ اسلام آباد کا ہے، اور وہ قبضہ ناجائز ہے جس طرح دہلی کا قبضہ ناجائز ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ہم ہندوستان اور پاکستان کو برابر قابض ملک سمجھتے ہیں، دونوں قابض ممالک ہیں. نمبر تین، اگر کسی یہاں کا جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے، میں تو سچی بات ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، غیر سیاسی سی بات ہے، اس کو وزیر اعظم کہنا بھی، اس کا نام لینا بھی میں توہین سی سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے، جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. صرف پیسے کے زور پہ وہ آگے بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے کچھ چیزیں اگروائی جاتی ہیں. جب بھی وہ کھڑے ہو کے کوئی انٹرویو دیتا ہے سوشل میڈیا پہ تو جناب وہ آگے کسی نے کاغذ پکڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے پاس کیمرہ ہوتا ہے اس کے پاس کاغذ بھی ہوتا ہے، کاغذ کیمرے کے سامنے رکھے وہ کاغذ پڑھ رہا ہوتا ہے جسے سبق سنایا جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی اس نے ایک سبق سنایا ہے کہ جی یہ راہ کے ایجنٹ ہے. میں آج تمام آزاد کشمیر کی آزادی پسند پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر جس کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، کسی قسم کے راہ کے حوالے سے تعلق کے کوئی ایک مثال دے دے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے. ہم چوک میں کھڑے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کر لیں، آپ پھانسی دے دیں. لیکن ہمارے پاس تو یہ ثبوت ہے نا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اسلام آباد کا دلال ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں عہدہ ملتا ہی اسی کو ہے جو راول پنڈی اور اسلام آباد کی چاکری کرتا ہے. تو ہمیں اسلام آباد اور راول پنڈی کے جو ہے وہ ایجنٹ تو یہاں قدم قدم پر ملتے ہیں. کوئی راہ کا ایجنٹ تلاش کر کے تو دینا. یہ خام خواہ کا الزام یہاں چونکہ بڑا سستا الزام ہے، یہ الزام لگا کے لوگوں کو متنفر کرنا اور لوگوں کو تحریک سے دور کرنا، اور اب یہ دور چلا گیا ہے. الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے. جی میں چاہتا ہوں مختصراً پوچھا جائے آپ سے، بڑوں کا، بزرگوں کا یہ الحاق نواز جو الحاق پسند اس وقت تحریکیں ہیں، ان کا ایک اور آپ پہ الزام ہے کہ آپ بڑوں کے غدار ہیں. آپ کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا الحاق کا، پاکستان کے ساتھ جانے کا، اور آج آپ اٹھ کے ہندوستان کے بیانیے کو لے کے یہاں پہ کر رہے ہیں. تو واقعتاً بڑوں کی غداری ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان کا بیانیہ نہیں ہے. ہندوستان کا بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے.
اور ہمارا بیان یہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے 2 کروڑ باسیوں کا خطہ ہے، تو یہ ہندوستان کا بیانیہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں سے غداری کو مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹ کا غدار نہیں ہونا چاہیے، اپنی ریاست کا، اپنی عوام کا غدار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض کیا کہ سب سے بڑے، اگر یہ کہا جائے، مطلب اگر بڑے سے مراد آپ کی یہاں کو قبیلائی طور پہ بڑا کہنا ہے، تو ہمارے قبیلے کے سب سے بڑے سردار محمد ابراہیم خان یہاں رہے ہیں، اور سردار محمد ابراہیم خان اپنی کشمیر ساگا کتاب میں یہ بات لکھ کے جا چکے ہیں، تو ہم سردار ابراہیم صاحب کے تجربے کے بعد کو جو نقطہ نظر ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی غداری نہیں ہے، اور سیاسی عمل میں اپنے بڑوں سے اختلاف کرنا یہ شعور کی علامت ہوتی ہے، یہ غداری کی علامت نہیں ہے۔ مذہبی جماعتوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بھی الزام ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، آزادی پسند تحریکوں کی بات کرنے والے، ایتھیزم کا، دہریت کا آپ پہ الزام ہے۔ اچھا، الزام چونکہ بڑے آسان ہوتے ہیں، اور الزام لگانے والے پس پردہ الزام لگاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں الزام لگاتے ہیں کہ سامنے آ کر بات کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے توسط سے، یہاں کے جتنے بڑے مذہبی پھنڈے خان بنے ہوئے ہیں وہ سامنے آ کے ایتھیزم کی تعریف تو کریں، وہ بتائیں تو صحیح دہریت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو سارے نقطہ نظر پڑھے ہیں، ہم نے فلسفہ پڑھا ہے، تاریخ پڑھی ہے، نظریات پڑھے ہیں، یہ سب چیزیں پڑھی ہیں۔ یہ الزام لگانا بڑا آسان ہے، اور میں سچی بات ہے آپ کو بڑا کلیئرلی یہ بات کہوں کہ ہم الہی فلسفے پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فکر و فلسفے کے امین ہیں یہاں، اور ریاست جموں کشمیر میں ہندوستان کے ان آزادی پسند نقطہ نظر کے حامل لوگوں کی فکر و نظر پہ کام کر رہے ہیں کہ جن کو یہ سارے لوگ مسلمات میں سے جانتے ہیں۔ تو اس پہ کبھی بات کر کے دیکھ لیں کہیں، بلکہ آن لائن میں آپ سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے چینل میں یہاں بٹھائیں کسی بڑے سے بڑے کو، اسے کہیں ہم سے بات کرے بیٹھ کے۔ سجاد صاحب، آپ پہ الزام مذہبی جماعتوں کا جو میں نے ذکر کیا، اگر اس سے پہلے بات کریں، آزادی پسند جماعتوں اور تحریکوں کا آپ پہ الزام تھا۔ کل تو آپ کا تعلق اس جماعت سے تھا جو الحاق کی بات کرتی تھی، کل تو اس مذہبی جماعت سے آپ کا تعلق تھا جو مذہبی جماعتیں آپ پہ کفر کے فتوے لگا رہی تھے۔ تو یہ جو ایک سفر ہے آپ کا، کل آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ غلبہ اسلام اور دین اسلام کی اشاعت کی بات الحاق کے ساتھ بھی تعبیر ہو رہی تھی، آج آپ آ کے ریاست کی آزادی کا کچھ اور سبق ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو عوام کل کی باتوں پہ یقین رکھے یا آج کی باتوں پہ؟ اچھا، یہ شاید آپ کی معلومات میں کا بھی ایشو ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ 32 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس نظریے کے ساتھ۔ پاکستان میں جس اکیڈمی کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے، تنظیم فکر ولی اللہ پاکستان کے ساتھ، اس نے کبھی الحاق کی بات نہیں کی ہے۔ اچھا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس ایشو پہ البتہ وہ یہ بات کرتے تھے کہ جب ریاست پاکستان میں انقلاب آئے گا تو اس انقلاب کے بعد پاکستان کی انقلابی جو فورس ہوگی وہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرے گی۔ یہ بات وہ مجمل سی اور مومل سی بات کر لیا کرتے تھے، تو ابھی کبھی الحاق کی بات نہیں ہوئی، نمبر ایک۔ لیکن اگر انصاف کی بات کریں، فکر ولی اللہ تنظیم ریاست جموں کشمیر کے جو آپ شہری تھے، بڑی تعداد میں شامل تھے، تو کبھی اس پہ بھی غور و فکر ہوا، کبھی اس پہ بھی ورکشاپز ہوئی، کبھی اس سیاسی بیانے پہ بھی آپ کو ایجوکیٹ کیا ہو کہ یار آپ کے ریاست کا مسئلہ پہلے ہے، اس کو بھی کبھی کبھی ڈسکس کریں؟ اچھا، اس میں چونکہ بہت بیسک نظریات پہ کام ہوا، نیشنلزم کا جو نظریہ ہے بنیادی طور پہ وہ ہم نے تنظیم فکر ولی اللہ سے سیکھا ہے، وہیں پڑھا ہے۔ بنیادی طور پر نیشنلزم وہاں بنیادی نظریے کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن خطوں کے اعتبار سے اس پہ کم بات ہوتی رہی ہے۔ یہ حقیقت کی بات ہے کہ خطوں کے اعتبار سے اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے جو امور ہے اس پہ کم بات ہوتی رہی ہے۔ البتہ وہ ایک پولیٹیکل اکیڈمی تھی، وہ پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں، ان کا مستقبل میں پولیٹیکل پارٹی بنانے کا پروگرام تھا۔ جب وہ نہیں بن سکی تو اسی وجہ سے تو ہم نے نکل کے ریاستی سطح پہ پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے۔ وہ ایک پولیٹیکل اکیڈمی تھی اور ایک شاندار اکیڈمی تھی۔ اچھا سردار صاحب، ایک اور مسئلہ، شکوے، گلے، شکایات بار بار آپ سے ہوں، دیگر لوگوں سے ہوں، سیاسی جو ویژن رکھنے اور آزادی کی بات کرنے والے لوگ، ہم نے دیکھا ہے کہ آزادی پسند لوگ ایک دوسرے پہ وہی الزامات اور وہی فتوے ہوتے ہیں جو مذہبی مسالک کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ چاہے وہ آزادی پسند تحریکوں کی بات ہو یا الحاق نواز تحریکوں کی بات ہو، سیاسی جماعتوں کی بات ہو، کبھی آپ نے یونٹی کی بات نہیں کی، کبھی آپ نے اتفاق اتحاد کی بات نہیں کی، کبھی آپ کے سٹیجز سے ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ یار اب یہ لڑائیاں، جھگڑے، فتوے، الزامات پرانے ہو چکے ہیں، انہوں نے ہی تقسیم کر رکھا ہے۔ تو کیا اب ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ ہم ایک ہو کے سمجھائیں سب کو کہ کسی ایک نقطہ نظر پہ آپ آ جائیں اور ریاست کی آزادی کی بات کریں؟ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات نظریات کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں، اپنی آرگنائزیشنل پوزیشنوں کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ فی زمانہ اور ہر معاشرے میں رہے ہیں اور یہاں بھی موجود ہیں، یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تاہم
रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो दिन ब दिन चूँकि बहुत गहरा होता जा रहा है और कंफ्यूज होता जा रहा है, तो इसमें आज़ादी पसंद पार्टियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है कि वो मिनिमम किसी एजेंडे पे मुत्तफिका लाए अमल बनाएं। इसमें आपकी राय दुरुस्त है कि एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी हैं जिन लोगों की तरफ से भी, जिन पार्टियों और ग्रोहों की तरफ से भी, मैं तो बहरहाल उसको मुस्तरद करता हूँ और हमने वैसे कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाया। हिंदुस्तान ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, 355 आर्टिकल। पाकिस्तान आज गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात हो रही है, अबूरी सूबे भी बन गए। क्या ताकत है आपके पास? कौन से नज़रिए की ताकत है? कौन सी आवाम की ताकत है आपके पास कि, और यह कौन सा इदारा है जो आज तक तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बात समझाने में नाकाम रहे, आज तक आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख करने में नाकाम रहे। आज आपकी बात, आपके रियासत के दोनों अतराफ की बात, कोई भी शहरी आपको यूएन में सुनवाई आपकी नहीं होती। तो कोई ताकत तो आपके पास है नहीं। सर झुका के या इल्हाक नवाज जो जमातें, जो लोग कह रहे हैं, तो उनकी तरफ भी तवज्जो दे दे, शायद कामयाबी हो। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की नहीं, आज तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाने के हवाले से इन्होंने 6 करोड़ की कमेटी बनाने की आज की जो खबर है 15वीं तरमीम के हवाले से। एक बात मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान खुदकुशी की तरफ जा रहा है। ये आज मेरी बात नोट कर लें। ये थोड़े थोड़े अरसे बाद जो छुर्लियाँ छोड़ते रहते हैं ना, देखिए पाकिस्तान कितने बुरानों का शिकार है, लेकिन इधर उसकी तवज्जो वही है जी कि इसको हम पार्ट ऑफ पाकिस्तान बना लें। और ये पहली बात, पाकिस्तानी बयानिया पिट चुका है। पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर से तो दस्तबरदार हो गए, अब आज़ाद कश्मीर को एक इंतज़ामी सूबे के तौर पे आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुदकुशी की तरफ जा रहा है। अब्दुर्रहमान साहब, ये मैं आपको बता दूँ, ये नहीं होने दिया जाएगा। हम ताकत में हैं या नहीं हैं, बैनुल-अक़वामी हालात इसके मुतहम्मिल नहीं है, रीजनल हालात इसके मुतहम्मिल नहीं है, और शायद पाकिस्तान ये दावत दे रहा है अपने मुखालिफिन को कि वो पाकिस्तान को नाकू चना चबवा दें। ऐसा नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। ये इंतज़ामी किस्म के ब्लंडर ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा रियासत जम्मू कश्मीर का ऐसा हल मुमकिन भी हो, आसान भी हो और हल भी हो, वो आपकी जमात की तरफ से या आपका क्या होगा? रियासत जम्मू कश्मीर एक कंप्लीट आज़ाद रियासत बने। इस आज़ाद रियासत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो पड़ोसियों के साथ बराबरी के रिश्ते हों, और इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग ना करने का मुआहदा कर लें, और ये पूरी जो साउथ एशियन रीजन है ये किसी कन्फेडरेशन में डल जाए, और ये पूरा खित्ता इज्तिमाई तौर पे तरक्की करे। ऐसा नेशनलिज्म जो रीजनलिज्म से मुतसादिम हो, ऐसा नेशनलिज्म जो इंटरनेशनलिज्म से मुतसादिम हो, हम किसी ऐसे नेशनलिज्म के अलंबरदार नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर की कामिल आज़ादी का मतलब ये है कि हमें हक़ हुक्मरानी दिया जाए, हमें अपने वसाइल पे इख्तियार दिया जाए, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान करीब आएँ। ये अपने जो जंगों पे खर्चे कर रहे हैं, ये वो खर्चे अपनी लोगों की सेहत पे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, बुनियादी मसाइल पे करें, तालीम, रोज़गार, इन चीज़ों पे करें, ताकि ये खित्ता आगे बढ़े और यूरोप के बराबर जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस पूरे खित्ते की तरक्की का तकाजा ये है। देखिए, ना तो हिंदुस्तान पूरा मुल्क पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ले सकता है, ना पाकिस्तान पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ले सकता है। रियासत जम्मू कश्मीर पूरी की पूरी सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी ही ले सकते हैं, और ये उन्हीं का हक़ है, तभी ये खित्ता तरक्की करेगा, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, आज आपने शोर के खात्मे और शोर की बेदारी में मेरा साथ दिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे सज्जाद अफजल साहब, सर्वराज्य इनकलाबी पार्टी के मरकज़ी सदर हैं। आज रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हमने सियासी, माशी, माशरती हवाले से इनसे बातचीत की, तल्ख तुर्श सवालात भी हमने इनसे पूछे। इख्तलाफ राय हर एक शख्स, हर एक जमात का हक़ है। आपके भी इसी हवाले से सवालात हों तो ज़रूर आप भी हमारी स्क्रीन पे हमारे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, तशरीफ़ ला सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट फरमा लीजिए कि इससे कबल मेरा पहला कैरियर का एक इंटरव्यू है जो किसी आज़ादी पसंद रिप्रेजेंटेटर, किसी जमात के साथ एक मुफस्सल मेरा प्रोग्राम हो रहा है। इन लोगों का भी गिला शिकवा था कि हमें हर फोरम से अगर बाईपास किया जाता है तो क्या आपकी सहाफ़ती फरीज़ा नहीं बनता कि हमें भी मौका दिया जाए, हमसे भी सवालात पूछे जाएँ। तो यकीनन इस प्रोग्राम पे आपके बहुत से सवालात और एतराज़ात तो होंगे, लेकिन उन एतराज़ात के जवाब के लिए मैं और मेहमान शख्सियात को लेकर हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।